سوال: جو روزہ رمضان کی فرضیت کا انکار کرے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو روزہ رمضان کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، یعنی رمضان شریف کے روزوں کے فرض ہونے کو کوئی نہ مانے، اس بات کا انکار کرے کہ رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، وہ شخص کافر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ 306 پر، صفحہ 356 پر، 56 پر یہ فتویٰ شریف سیدی اعلیٰ حضرت کا تشریح فرما ہے۔ سوال نمبر 2: جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو برا بھلا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے والے پر روزہ رکھنے کے سبب طعن و تشنیع کرے، یعنی کسی مسلمان کو رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے اس نے یا روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے سبب اس کو برا بھلا کہے، اس پر طعن و تشنیع کرے، فرمایا وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت مشہور مسئلہ یہ، معاذ اللہ اکثر لوگ، میں نے خود اپنے گناہ گار کانوں سے لوگوں کو یہ بات کرتے سنا جو اب مسئلہ بیان کرنے لگا، تو اس بہت زیر غور مسئلہ ہے، اس سے سماعت بھی فرمائیے، یاد بھی رکھیے، عمل بھی کیجیے اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ سوال: ولید ایک بار رمضان المبارک میں کہنے لگا روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، کیا ولید نے یہ کفر نہیں بکا؟ جواب: ضرور کفر بکا۔ اس قول بدتراز بول میں روزہ رمضان المبارک کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اس کی فرضیت کا بھی انکار پایا جا رہا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کہتا یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا کہتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مریں، یا اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزے کی ہتک اور تحقیر ہو، کہنا کفر ہے۔ ایسی کوئی بھی بات کرے جن سے روزہ شریف کی ہتک اور تحقیر ہو، ایسا کہنا کفر ہے۔ اب میرے محترم اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور کریں۔ یہ بات میں نے ایک بار نہیں، یقین مانے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے کئی بار یہ بات لوگوں کو کہتے سنا، معاذ اللہ، وہ کہتے جی یہی بات ہے، الفاظ کچھ چینج بھی ہیں اور یہی الفاظ ہیں، جناب تاڑے دانے مکے ہون گے، روزے وہ رکھے جنہاں دے دانے مکے، ساڑے دانے نہیں مکے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو ہے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، معاذ اللہ اس طرح کے لفاظ کہتے وہ رکھے جس کے پاس دانے نہیں ہیں، یعنی کھانے کو نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہے، یہ وہی ان کا ترجمہ ہے کہ روزہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے۔ تو اس بات کو سمجھے کہ اتنے صریح کفر بکتے ہیں لوگ، معاذ اللہ، تو یہ صرف ایک مذاق کرنے کے لیے، اب اس کو پتہ نہیں کہ وہ مذاق میں کافر ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا، یعنی اس نے کفر بک دیا ہے، تو اس پر توبہ کرنی لازم ہے۔ اللہ حضور کی صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کفر ہو جائے سرزد بندے سے تو اس کی توبہ بھی لازم ہے،
توبہ بھی کرے، علل اعلان بقا ہے تو علل اعلان توبہ کرے، اور اگر اکیلے میں بقا ہے تو اکیلے توبہ کرے، اور وہ اپنا نکاح کی تجدید بھی یعنی دوبارہ نکاح پروائے، اور تجدید نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیعت کی تجدید بھی کرے، یعنی اپنے مرشد پاک جن سے وہ بیعت تھا، جو مرشد کامل شیخ کامل سنی بزرگ ہیں، قادری ہیں، نقش بندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، قلندری ہیں، یا کسی بھی سلسلہ پاک سے فیض یاب ہیں، اس بزرگوں کی دوبارہ سے بیعت کرے، اور نکاح کی اس کی نکاح کی جو تجدید ہے وہ ضروری ہے، تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ کلمہ شریف پڑھے اور توبہ کرے، اور شرمندہ ہو اس بات پر کہ میں نے یہ کفر بکا بہت برا کیا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ اور پکی توبہ کرے کہ آئندہ مالک کبھی نہیں سونے میرے مالک کروں گا، اور پھر کلمہ شریف پڑھے، حضور پر ایمان لائے، اور یہ تجدید ایمان اس کی ہو جائے گی۔ اور تجدید نکاح کا بھی طریقہ میں آسان آپ کو عرض کر دوں کہ اپنے گھر کے افراد لے، عورتیں ہیں تو دو عورتیں ہوں تو ان کی ایک گواہی ہوگی، تو اسی حوالے سے 2 گواہیاں ضروری ہوتی ہیں، تو 2 مرد ہو جائیں یا 4 عورتیں ہو جائیں، ان کو لے، 1 مرد 2 عورتیں ہو گئیں، جو بالغ ایمان والے ہیں، جو بالغ ہیں، اور ایمان والا اگر مثلاً کوئی نہیں بھی ہے لیکن مرد ہے یا عورت ہے تو اس کی گواہی بھی چلے گی، لیکن جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، باشعور ہیں، ایسے مرد یا عورتوں کی گواہی ڈالی جائے گی، ان کے سامنے 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں 1 مرد ہو یا 4 عورتیں کہنے ہوں، تو پھر ان کے سامنے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کی تجدید کرے، ایسا بھی کہہ لیں، ان سے کہہ دے کہ بھائی میں توبہ کر چکا ہوں، اگر علل اعلان کیا تھا کفر سے تو اس کی وجہ سے اب تجدید نکاح کر رہا ہوں، تو بتا دے کہ مجھ سے کلمہ کفر سرزد ہوا تھا، اس لیے میں نے تجدید ایمان کر لی ہے، اور اب تجدید نکاح کرتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس کی بیوی بھی اس پر انکار نہ کرے، وہ بھی اس پر ہاں کا جواب دے دے، اور عورت کا خاموش رہنا بھی اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس نے اس کے نکاح کو قبول کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔